اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسے تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ بے شک وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دل بھر جائے تو وہ لوگ خود غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جمعہ کے دن لرزتی کائنات ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ اس ڈر سے اس دن کے اللہ کے قریبی فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ امام اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا، اگر کوئی آدمی نماز کے دوران میں تشبیہ کیے ہوئے ہو تو یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دبائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کی نماز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت آدمی اپنی نیکیوں کو پہاڑ کی مثل دیکھے گا تو پوچھے گا، یہ کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا، تیرے لیے تیری اولاد کے استغفار کے سبب۔ اربوں ڈالر کی ریسرچ کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں شفا اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ یہ چار کام مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر مت کھانا کھاؤ، چنے ہوئے آٹے کی روٹی مت کھاؤ، مسجد میں ایک ہی جگہ مخصوص کر کے ہمیشہ اسی جگہ نماز نہ پڑھو، اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلاؤ ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے لیے پل بنا دے گا۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت سے گھر کے جادو اور شیطان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ یا رب، تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا ہزار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ایک فرعون پر نہیں مشتمل نا پرستی میں نے ہر شخص کے تیور میں خدا دیکھا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو گھر میں نہ رکھو، دین ہی دین میں باہر پھینک دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 35 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے یا بد دعا میں نہیں جانتا، جس نے مجھے جو دیا اللہ اسے اس کا دگنا دے۔ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے، جنت میں داخل ہوگا۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ یادیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، کسی کو مسلسل سوچنا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ بدنصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ بدنصیب بیوی کی 3 نشانیاں: پیٹھ پیچھے اپنے شوہر کی برائی کرنے والی، شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی، بدزبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔